جن نوجوانوں کے نکاح نہیں ہوئے، اللہ ہم سب کو بہت اچھے بابرکت رشتے نصیب کرے۔ وہ بھی اپنے والدین سے اصرار کریں کہ دین کی بنیاد پر رشتہ کیجیے گا تاکہ مرد دم تک محبت کے ساتھ قائم رہے۔ آج تک نہیں کوئی بتا سکتا کہ کوئی رشتہ واقعی دین کی بنیاد پر ہوا ہو اور دونوں سچے دیندار ہوں اور ان کے درمیان کوئی درار پڑی ہو۔ جب آپ رشتہ کریں گے حسن کی بنیاد پر، جب آپ رشتہ کریں گے خوبصورتی کی بنیاد پر، جب آپ رشتہ کریں گے دولت کی بنیاد پر، تو پھوٹ پڑے گی ہی پڑے گی، اس لیے کہ وہ حسن کسی عشق کا مرکزی توجہ پہلے رہ چکا ہے اور وہ بگڑی ہوئی عادت کو سدھرنا عام طور پر آسان نہیں ہوتا۔ پاک دامن بنو لڑکوں، پاک دامن بنو نوجوانوں، پاک دامن بنو میری نوجوان بچیوں، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے جو نوجوان لڑکا پاک دامن ہوگا، اللہ کہتا ہے میں اس کی قسمت میں پاک دامن لڑکی لکھ دوں گا۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اور اگر کوئی گندا اور ناہنجار رہے گا اور ناپاک کام کرے گا شادی سے پہلے اپنی نوجوانی کی زندگی میں، تو یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے گندی لڑکیوں کو گندے لڑکے ہی ملیں گے اور گندے لڑکوں کو گندی لڑکیاں ہی ملیں گی، اور ایسے لوگوں کا رشتہ کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ تم لڑکی سے فون پر بات کرتے ہو، ایس ایم ایس کرتے ہو، تم واٹس ایپ میسیجز کرتے ہو، ہائی ہیلو کرتے ہو، پھر ملاقاتیں کرتے ہو، اور اس کے بعد سال دو سال کی دوستی کے بعد جب شادی کرتے ہو تو تم اس کے بعد کڑی نگرانی رکھتے ہو اپنی بیوی کی، بہت شک کی نظر سے دیکھتے ہو، اس لیے کہ تم کو یہ ہمیشہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ یہ لڑکی جب مجھ سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی تو اس کا مطلب ہے دو چار اور سے بھی اور رکھتی ہوگی۔ ایسا لڑکا جس نے اپنی پسند سے شادی کی ہو وہ اپنی بیوی پر کبھی بھروسہ نہیں کرتا، کر ہی نہیں سکتا۔ وہ لڑکی ہزار یقین دلائے کہ وہ شادی سے پہلے کے دن تھے، اب میرے لیے آپ ہیں اور صرف آپ، لڑکا کبھی یقین نہیں کرتا۔ اور یہی حال لڑکی کا ہوتا ہے، وہ لڑکی بھی سمجھتی ہے یہ لڑکا جب مجھ سے تنہائیوں میں ملتا تھا، مجھے پارک میں اور ہوٹلوں میں بلاتا تھا، جب مجھ سے فون پر ہائی ہیلو کرتا تھا تو یقیناً دو چار اور لڑکیوں سے بھی کرتا ہوگا۔ اب لڑکی بھی شک، لڑکے بھی کو بھی شک، لڑکی بھی موبائل کھول کھول کے دیکھتی ہے چھپ چھپ کے کس نے کس کس سے بات کی ہے، کس کس کے میسیجز ہیں، لڑکا بھی دیکھتا ہے۔ جب شک سے زندگی چلے گی تو یقیناً ایک نہ ایک دن یا قتل ہوگا یا طلاق۔ اندھے ہو گئے ہیں بچے اور بچیاں، مجھے معاف کرنا کہ تم ان باتوں کو سمجھتے نہیں، تمہارے ماں باپ بھی نہیں سمجھاتے ان باتوں کو۔ طلاق کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں طلاق کے واقعات بڑھ رہے ہیں؟ مردوں کے اندر غصہ، حاکمیت کا احساس، برتری کا احساس، یہ سب بڑھ رہا ہے۔ عورتوں کے اندر بغاوت، سرکشی یہ بڑھ رہی ہے۔ کیف بکم اذا فسق شبابکم وطغت نساؤکم، یہ وہ زمانہ ہے جب اللہ کے رسول نے جس کے بارے میں فرمایا تھا وہ دور کیسا ہوگا جب تمہارے نوجوان نافرمان ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی۔ صحابہ کو یقین نہیں آیا، صحابہ نے پوچھا او کائن ذلک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا یہ زمانہ بھی آنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم بل واشد، ہاں اور اس سے بھی برا زمانہ آئے گا۔ وہ کون سا زمانہ ہوگا؟ کیف بکم اذا اصبح المعروف منکرا واذا اصبح المنکر معروفا۔ بھائی یہ زمانہ عام زمانہ نہیں ہے، اس میں ایڈیشنل خوراک کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ میاں بیوی کے درمیان ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ بے تکلفی کے ساتھ دینی گفتگو کی ضرورت ہے۔ بے تکلفی کے ساتھ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مصنوعی قسم کا صرف حلقہ لگا کر کچھ کتاب پڑھ دینے سے آج کل کے زمانے میں کام چلنے والا نہیں ہے۔